السلام علیکم ناظرین، پروگرام سفر ہدایت لائیو اسپیشل رمضان ایڈیشن میں آپ کے سامنے زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہم پچھلے پروگرامات میں مختلف عنوانات کو زیر بحث لاتے رہے ہیں اور یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ اس سے متعلق جتنے بھی امور ہیں، جتنے بھی وضاحتیں ہیں، جتنے بھی چیزیں ہیں جو کہ وضاحت طلب ہیں، وہ آپ کے سامنے آتی جائیں۔ آج رمضان ہی کی مناسبت سے ہم جس ٹاپک کو لے کر چلیں گے وہ ہے زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ زکوٰۃ، صدقات، انفاق فی سبیل اللہ، یہ وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں، اور ان میں سے کون سی وہ منیمم لیول ہے جو کہ فرضیت جس کے اندر موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر صاحب نصاب، ہر صاحب استطاعت اس کے اندر فرض کی حیثیت سے شریک ہو، اور اس کے علاوہ نوافل ظاہر ہے کہ مزید اگر کسی کے پاس استطاعت ہے اور وہ اس میں انفاق کرتا ہے تو اس کی کیا صورت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا اجر و ثواب ہے۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں بالعموم لوگ اپنی زکوٰۃ اپنے مال میں سے نکالتے ہیں۔ اس سے متعلق آج ہم اپنے اس پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب سے زکوٰۃ سے متعلق گفتگو تو ہوتی رہے گی، لیکن آپ بھی اپنے سوالات لائیو کال کے ذریعے ہمیں کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 0900-222225۔ اس نمبر پر آپ کال کریں، کوشش کیجئے گا کہ آپ کے سوالات اسی ٹاپک سے متعلق ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ جب ہم بتاتے ہیں، پہلے تو یہ بتائیے کہ قرآن مجید سے یہ اس بات کے بھی اشارے ملتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف اس قوم میں، اس امت میں نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی پچھلے انبیاء کی امتوں میں بھی ایک فرض کی حیثیت سے رہی ہے، صدقات رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک ایسا فلاحی معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جس کے اندر جو لوگ محتاج ہیں، جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، ان کی مدد کی جائے۔ یہ کانسیپٹ کیا ہے؟ جی زبیر صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید کو پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا میں بھیجے اپنی شریعتوں کے ساتھ، ان سبھی نے نماز اور زکوٰۃ کے احکامات امت کو پہنچائے۔ یہ دونوں اصل میں اللہ کی عبادت کے دو طریقے ہیں۔ ایک معاملہ ہے اللہ کا ذکر کرنا، یعنی اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو ہمیں اسے یاد کرنا ہے، اور یاد کرنا ہے کثرت سے جتنا ایک ممکن ہو۔ لیکن اللہ کی یاد کو قائم کرنے کا جو منیمم نصاب ہے، کم سے کم جو ریکوائرمنٹ ہے، وہ صلاۃ ہے، یعنی وہ نماز کی عبادت کے جو فرض ہم پر مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ہم سے یہ بھی تقاضا کیا کہ وہ مال کے جو اس نے ہم کو دیا، یعنی قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ مما رزقناہم ینفقون، یہ مال اصل میں جب ہم خرچ کرتے ہیں تو ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ خدایا ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں وہ ہماری اپنی نہیں ہیں، یہ سب کچھ تو نے ہم کو دیا ہے۔ تو جب بندہ اس جذبے کے اظہار میں اپنے مال کا ایک حصہ اس کی رضامندی کے لیے خرچ کرتا ہے تو اصل میں تو انفاق یہ ہے۔ اس کا میں گزارش کروں کہ ایک اضافی یا ضمنی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں معاشرے کی بہبود اور غریب لوگوں کے لیے ایک آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ جذبہ یہ ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، جذبہ یہ ہے کہ جو مال اس نے مجھے دیا ہے مجھے اس کو خوش کرنے کے لیے اس کو خرچ کرنا ہے۔ کہاں خرچ کرنا ہے؟ اس کے ان غریب بندوں پر، ضرورت مندوں پر کہ جو معاشرے میں موجود ہیں۔ تو یہ انفاق ہے۔ یہی انفاق صدقات کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، اور اس میں جو کم سے کم ریکوائرمنٹ ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ جیسے اللہ کے ذکر کے لیے کم سے کم ریکوائرمنٹ نماز ہے، اسی طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو کم سے کم ضرورت تقاضا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ گویا صدقات تو ایک جنرک ٹرم ہو گئی، جی، صدقات جس کے اندر آپ ظاہر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں مالی طور پر، لیکن اسی صدقات میں جو منیمم لیول اللہ تعالیٰ نے ڈٹرمن کر کے دیا ہے وہ ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، اس منیمم کو۔ جی ہاں، اور ویسے جنرک صدقات ہی سب کچھ صدقات۔ آپ یہ دیکھیں کہ سورہ توبہ کی وہ آیت نمبر 60 کہ جس کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ مدات، وہ مصارف بتائیں کہ جن پر کہ آپ زکوٰۃ خرچ کرتے ہیں، اس کا آغاز ایسے ہوتا ہے کہ انما الصدقات للفقراء، یعنی وہاں زکوٰۃ نہیں بیان کیا بلکہ صدقات، یعنی جو بھی صدقات ہیں وہ ان مختلف ایونیوز میں خرچ ہوں گے،
اور ظاہر ہے کہ صدقات میں سے جو لازمی صدقہ ہے زکوٰۃ وہ بھی انہی میں خرچ ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، صدقہ کی آپ نے چونکہ اب وضاحت کی ہے تو ذرا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین مزید کر دیجیے گا کہ ایک عام طور پر اس طرح سے ہوتا ہے نا کہ جی فلاں شخص ہے، بیمار ہے، تو اس کی جان کے صدقے کے طور پر جو ہے وہ ایک بکرا ذبح کر دیا جائے یا فلاں چیز دے دی جائے مسکینوں کو، غریبوں کو، اس کے جان کے صدقے کے طور پر. یہ صدقہ، یہ جو ٹرم ہم یوز کرتے ہیں جان کے بدلے کے طور پر، یہ وہی صدقہ ہے یا یہ کوئی اور کانسیپٹ میں یوز کرتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات وہیں سے اس کا آغاز ہوا. یعنی یہ جو ہم قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں بقرعید میں، حج پر، عمرے پر، یہ بھی اصل میں انسان کی جان کا صدقہ یا نظر ہے. کہ اصل میں تو حق یہ ہے کہ ہم اپنی جان خدا تعالیٰ کی نظر کر دیں، لیکن اس کے بدلے میں ہم جانور قربان کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک زمانے میں معیشت جس نوعیت کی تھی اس میں جانور ایک بڑی اہم دولت کا ذریعہ تھے، اس کا اظہار ایسے ہوتا تھا. لیکن اب اس کی جگہ پر اگر ہم اپنا مال بھی خرچ کریں تو یہ بھی اسی صدقے ہی کی نوعیت ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اس کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا اظہار کرتے ہیں کہ اے خدایا، حق تو یہ تھا کہ ہم سبھی کچھ دے دیں، لیکن تیری مہربانی ہے کہ تو ہم سے بہت تھوڑا قبول کر کے ہم پر عنایت کرتا ہے. اچھا، زکوٰۃ جو ہے وہ مال کو پاکیزہ کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مال کو پاکیزہ کرو، یعنی کہ اگر اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تمہارا مال پاکیزہ ہوگا، بابرکت ہوگا. اس لیے اس کا نام زکوٰۃ ہے. آپ دیکھیے، یہ نام بھی اسی لیے ہے اور اس میں تصور یہی ہے کہ اگر آپ نے اللہ کی طرف سے جو دولت آپ کو ملی ہے اس کا ایک حصہ اس کے راستے میں اس کو راضی کرنے کے لیے اس کے بندوں پر خرچ نہیں کیا تو سارے کا سارا مال ناپاک ہو جائے گا. چنانچہ تزکیہ کہ جو اللہ کے پورے دین کا اصل مقصود ہے کہ ہم اس کے دین پر عمل کریں اور اپنے آپ کو پاک کریں، تو اس عبادت کا تو نام ہی زکوٰۃ ہے کہ جب ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو مال بھی پاک ہوتا ہے، ہمارا باطن نفس بھی پاک ہوتا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ معاشرے میں لوگوں کے جذبات بھی پاک ہوتے ہیں. اگر آپ غریبوں پر صحیح طرح سے مال خرچ نہیں کریں گے تو حسد، نفرتیں بڑھیں گی اور پھر لوگ وہ جرائم کریں گے کہ جو وبال جان بن جائیں گے. اس لیے معاشرے کی بہبود اس میں ہے کہ ہم اس زکوٰۃ کو اور صدقات کو خرچ کریں، اللہ بھی راضی ہوگا، ہمارا نفس بھی پاک ہوگا اور معاشرہ بھی منفی جذبات سے پاک ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو جب ہم زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں اور مال کے پاک کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ میں جاننا چاہوں گا کہ اس کے اندر جو زکوٰۃ کے حصول کا طریقہ ہے، بلکہ زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنے کا جو طریقہ کار ہے، اسلام ایک اجتماعی نظم و ضبط کے ساتھ بہت ساری باتیں بتاتا ہے. تو زکوٰۃ کے لیے بیت المال کا ایک تصور موجود ہے، لیکن وہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یا شاید کہیں بھی اس طرح سے رائج نہیں ہے. اس صورت میں جب بیت المال نہیں ہے تو ہر انڈیویجول اپنے طور پر نکالے گا، اس کا کوئی اجتماعی کوئی نظم نہیں ہوگا. دیکھیے، بات یہ ہے کہ نماز ہو یا زکوٰۃ، اگر آپ ایک فرد کی حیثیت سے کہیں رہ رہے ہیں تو آپ پر یہ ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے لازم عبادات ہیں اور آپ انفرادی حیثیت میں ان کو کریں گے. لیکن اگر آپ ایک اچھے مسلمان معاشرے کا حصہ ہیں تو وہ معاشرہ یعنی اسلامی حکومت اس کا اہتمام کرے گی کہ آپ نماز پڑھیں باجماعت اور اس اہتمام کا حصہ بنیں. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے دین میں تو یہ ذمہ داری اصلاً ہمارے حکمرانوں کو ادا کرنی ہے. بالکل. یہ جو ہم جمعہ پڑھتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں اس وقت، تو یہ اصل میں وہ اصل نماز کی صورت نہیں ہے کہ جو مطلوب ہے. اصل میں تو مطلوب یہ ہے کہ ہمارے حکمران اس ذمہ داری کو ادا کریں اور ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں. اسی طرح سے زکوٰۃ کا بھی معاملہ ہے کہ اصل میں تو زکوٰۃ ہے کہ جس کو حکومت کو خود کلیکٹ کرنا ہے اور خود ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اس وقت اس کا نظام نہیں ہے، تو پھر ایک ایز اے سیکنڈ بیسٹ آلٹرنیٹیو سولوشن ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم زکوٰۃ کو لازماً نکالیں اور پھر جہاں تک ہمارے لیے ممکن ہے ہم بہترین لوگوں کا انتخاب کریں اور ان میں ہم تقسیم کر دیں. ڈاکٹر صاحب ایک بریک پہ جاتے ہیں. ناظرین، ایک مختصر سے بریک سے واپس آئیں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے لوگوں کی صرف امداد ہی ٹارگٹ ہونا چاہیے یا ان کو ان کے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ استعمال کی جا سکتی ہے. بریک کے بعد.
اگر آلریڈی باقی زکوٰۃ 30-40 ہزار روپے دے رہے ہیں تو ایکسٹرا اس کے لیے بھی نکالنا ہمارے لیے پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یا کوئی پلاٹ وغیرہ ہم لے کے رکھتے ہیں تو اس کے لیے یکمشت ہم اس وقت دے دیں جب وہ سیل آؤٹ کریں تو اس کی کیا کیلکولیشن ہوگی؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب، یہ ایک بڑا پریکٹیکل کوشچن ہے کہ بچیوں کے لیے سونا زیورات جمع کرتے رہتے ہیں شادی کی غرض سے، اور ظاہر ہے اتنا زیادہ پھر وہ سونا جمع ہو جاتا ہے، اس کو زکوٰۃ نکالنا، یا اگر کوئی پلاٹ ہم نے رکھا ہوا ہے اس پرپز کے لیے اور اس پلاٹ کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ ہی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ایک تو ہے زکوٰۃ کا قانون، وہ تو ہم سب کو معلوم ہے، اور پھر زکوٰۃ کے قانون کی اپلیکیشن ہے، جس میں ظاہر ہے کہ اگر بعض کلیئر وضاحتیں ہم کو قرآن، سنت یا حدیث میں نہیں ملتی تو پھر ہم دیانتدارانہ طریقے سے اپنی عقل کو استعمال کریں گے اور اس میں جو بھی نتیجہ سامنے آتا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. یقیناً اس نتیجے کے نکالنے میں ہم میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ میرے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ آئیڈیلی تو آپ نے اگر اپنی بچیوں کے لیے سونا نکالا ہے، زیورات رکھے ہیں، اس پر زکوٰۃ دینی چاہیے. آپ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ آپ جب اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت ڈالے گا. زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہی ہوتا ہے. تاہم کوئی شخص اپنے طور پر ضمیر میں مطمئن ہے کہ یہ ان کا سونا ہے ہی نہیں، یہ کسی اور کا ہے، اور اس وجہ سے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، تو پھر اسے اپنا اطمینان کرنا چاہیے. اس لیے کہ قانون یہی ہے کہ جب آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زیادہ دولت ہے تو آپ کو اس پر زکوٰۃ دینی ہے. یہی معاملہ زمین کا بھی ہے. اگر دیکھیے، آپ کسی ایسے مکان میں رہ رہے ہیں کہ جو کرائے کا مکان ہے، تو پھر تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہ زمین اصل میں آپ کے مکان کے لیے ہے، جس پر کہ آپ مکان بنائیں گے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصل میں آپ کی اس دولت کا حصہ نہیں ہے کہ جس کو آپ استعمال نہیں کر رہے، بلکہ اضافی دولت ہے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ جس مکان پہ آپ رہ رہے ہیں وہ آپ کا اپنا ہے، تو پھر تو یہ زمین آپ کی ایک اضافی دولت ہوئی نا. تو اس کو جو آئیڈیل صحیح طریقہ ہے اس میں تو آپ کو ہر سال اس کی مارکیٹ ویلیو پر زکوٰۃ 2.5% دینی ہوگی. ڈاکٹر صاحب، ایک اور کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی، کون صاحب؟ جی، تشکیل بات کر رہا ہوں میں ڈیرکی سے، سندھ سے. فرمائیے جی. یہ کہ ڈاکٹر صاحب سوال پوچھنا تھا کہ رفائی اداروں کو زکوٰۃ دینے کی جو بات کی گئی ہے، جی جی، اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس رفائی اداروں میں ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے. اچھا. ان لوگوں سے نو پروفٹ نو لاس کے حساب سے یا کچھ پروفٹ کے حساب سے کچھ نہ کچھ چیز دی جاتی ہے، لیکن کوئی اکوپمنٹ جو اس سے لیتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے، ٹھیک، اس سے وہ بندہ ہی مستفید ہوگا جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے. ٹھیک. تو اس قسم کے اداروں میں زکوٰۃ دینے کے بارے میں کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، ٹھیک، اس بارے میں تھوڑا سا پوچھنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے، بالکل کلیئر ہے آپ کا سوال. ناظرین، ایک مختصر سے بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو اس کوشچن کو ٹیک اپ کریں گے بریک کے بعد. ڈاکٹر صاحب، بریک سے پہلے ایک کالر تھے ہمارے، وہ کہہ رہے تھے ہم نے جیسے بات کی تھی رفائی اداروں کو زکوٰۃ دی جائے اور اس طرح سے کچھ ٹرسٹ بنائے جائیں، این جی اوز بنائے جائیں، اور وہی کہہ رہے ہیں کہ رفائی اداروں میں بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ آتے ہیں ان کی سروسز لینے کے لیے کہ جو اس قابل یا مستحق نہیں ہوتے زکوٰۃ کے، اور وہ بھی استفادہ کرتے ہیں اس سروس سے. تو پھر ایسے رفائی ادارے کو زکوٰۃ کے پیسوں سے قائم کرنے کا جواز کیا ہے؟ دیکھیے، دو مختلف کیٹیگریز ہیں. ایک تو ان لوگوں کی کیٹیگری ہوگی کہ جو مثال کے طور پر اس رفائی ادارے کو چلا رہے ہوں گے. تو قرآن مجید کے بیان سے لگتا ہے کہ جہاں آپ غریبوں، فقیروں، مسکینوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہاں عاملین علیہا کو بھی دے سکتے ہیں. وہ کہ جو زکوٰۃ لیتے ہیں، زکوٰۃ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، وہ کام چلا رہے ہیں کہ جو کام لوگوں کی بہتری اور رفاہیت کے لیے. ٹھیک ہے. رہی یہ بات کہ اس میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں، تو اس میں پھر ایسا کرنا چاہیے کہ ایسے اداروں میں دو الگ الگ فنڈز رکھ دیے جائیں. ایک زکوٰۃ کا فنڈ ہو جس کے بارے میں اطمینان کر لیا جائے کہ یہ صرف انہی لوگوں کو ملے گا کہ جو اس کے مستحق ہیں، اور ایک وہ فنڈ کہ جو ان لوگوں کو ملے گا کہ جو ایک عام اس کی سروس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آئے. لیکن یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. انہوں نے ایک ایگزامپل دی تھی، میں وہی ایگزامپل کوٹ کر دیتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں فار ایگزامپل ایک مشینری آپ منگواتے ہیں، لیٹ سے ایکس رے مشین منگواتے ہیں آپ. ایکس رے مشین آپ نے زکوٰۃ ہی کے اماؤنٹ سے منگوائی.
اب اس ایکس رے مشین سے جو سروسز لے رہے ہیں وہ بہت سارے لوگ لے رہے ہیں، ان میں زکوٰۃ کے مستحق افراد بھی ہیں اور جی زبیر صاحب، اس میں تو بڑا آسان ہے نا کہ آپ اس میں یہ طے کر لیں کہ اس ایکس رے کی مشین سے ہم ان لوگوں کا ایکس رے تو مفت کریں گے کہ جو ضرورت مند ہیں، اور وہ کہ جو ضرورت مند نہیں ہیں ان سے ہم چارجز لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ابھی کال ہمیں ملی تھی کہ کاروبار اگر قرض کے پیسوں سے ہو تو اس پہ زکوٰۃ کیسے کیلکولیٹ ہو؟ دیکھیں، یہ ہمارے ہاں کی موجودہ معیشت کی ایک ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا، ایک کالر میرے ساتھ شامل ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون بول رہے ہیں؟ جی میرا نام ڈاکٹر آصف ہے، میں کراچی سے بول رہا ہوں. فرمائیے. سوال میرا یہ ہے کہ جب ہم لوگ انکم ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ کو تو گورنمنٹ اس سے یعنی سرکاری ہسپتال چلاتی ہے، یتیم خانے چلاتی ہے اور فلائی کام کرتی ہے. ٹھیک. تو ایک لحاظ سے وہ بھی تو زکوٰۃ کے ہی اس میں آئے گا نا، مد میں جو ہم انکم، کیونکہ پرانے زمانے میں انکم ٹیکس تو تھا نہیں، زکوٰۃ یعنی گورنمنٹ چلتی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ انکم ٹیکس اور جو ہم دیتے ہیں اس کو زکوٰۃ کے پہلو میں دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا؟ ٹھیک ہے، ابھی اس کا جواب لیتے ہیں. جی بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب، کاروبار قرض پہ ہو. جی میں گزارش کر رہا تھا کہ اصل میں جو قرض کا وہ تھا نا پہلے زمانے میں، جو تصور کہ آدمی مقروض ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اتنا غریب ہے کہ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ قرض لینے پر مجبور ہو گیا. اب تو ہمارے یہاں لوگ بزنس کرتے ہیں اور وہ خوش دلی سے قرض لیتے ہیں اور اس پر وہ چلاتے ہیں. چنانچہ اس پیسے کو اس قرض کی نوعیت کا پیسہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جس پر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، بلکہ جیسے آپ اپنے عام ایسٹس کا تعین کرتے ہیں، اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو جو انوینٹری ہے اس کی ویلیو، جو کیش ہے اور جو آپ کے بینک میں مالیت ہے اس کی ویلیو، سب کا تعین کر کے آپ زکوٰۃ دیں گے. جیسا کہ ایک پہلے سوال کے جواب میں نے گزارش کی، اگر آپ نے قرض دیا ہوا ہے تو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے، اس لیے کہ وہ قرض کسی کو فائدہ پہنچا رہا ہے. تو کسی نے قرض لیا ہوا ہے، اس کو مال فائدہ پہنچا رہا ہے، تو یہ اس کو پھر دینا ہے. دوسرا کوشچن یہ ہے انکم ٹیکس سے ریلیٹڈ کہ انکم ٹیکس جو ہم دیتے ہیں وہ زکوٰۃ ہی کو ریپلیس نہیں کر رہا ہوتا. جی میں گزارش کروں کہ اس میں آبویسلی ہر معاملے کی طرح اس میں بھی اختلاف ہے، دو نقطہ ہائے نظر ہیں. میں جس پوائنٹ آف ویو کو صحیح سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یقیناً مسلمانوں کی حکومت کو صرف زکوٰۃ لینی چاہیے. وہ اس کے برعکس ٹیکس لے رہے ہیں، یہ ان کی غلطی ہے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کو نام بھی ڈفرینٹ دے دیا ہے. لیکن نام کے فرق ہونے سے قطع نظر اصل میں جو ہم مال دے رہے ہیں، جو ہمیں حکومت کو دینا چاہیے، وہ زکوٰۃ ہی ہونی چاہیے. چنانچہ اگر آپ سے ٹیکس لیا جا رہا ہے اور آپ الگ سے اپنی زکوٰۃ کو دیانتداری سے کیلکولیٹ کرتے ہیں اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے ٹیکس میں کچھ رقم دے دی ہے، تو وہ آپ ٹوٹل زکوٰۃ سے اپنے ٹیکس کو نکال سکتے ہیں اور باقی رقم آپ کی دینی لازم ہوگی. اور اگر فرض کیجئے کہ آپ نے زکوٰۃ سے زیادہ ٹیکس دے دیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ زکوٰۃ دینے کی پابندی تو آپ کو نہیں ہے، لیکن اللہ کی راہ میں اگر آپ کچھ خرچ کریں تو یہ ایک اچھی بات ہے. تاہم یہ ایک اوپینین ہے. دوسرا اوپینین یہ ہے کہ زکوٰۃ الگ چیز ہے، ٹیکس الگ چیز ہے، اور اس صورت میں ظاہر ہے کہ آپ کو دونوں ہی دینے. ٹھیک ہے جی. آپ اب جس رائے پہ آپ کو دیانتداری سے اطمینان ہوتا ہے آپ اس رائے پر عمل کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ انکم ٹیکس جو ہے وہ ٹھیک ہے گورنمنٹ کو نہیں لینا چاہیے، صرف زکوٰۃ ہی لینی چاہیے. لیکن یہ کہ اگر آپ نے انکم ٹیکس دیا ہے اور زکوٰۃ آپ نے کیلکولیٹ کی ہے، اس میں سے اپنے انکم ٹیکس کو منہا کر دیجئے، مائنس کر دیجئے، اور اس کے بعد آپ زکوٰۃ ادا کر دیجئے. یا اگر زکوٰۃ انکم ٹیکس زیادہ ادا کر دیا ہے تو زکوٰۃ نہ دیں. لیکن بہرحال یہ صدقات جو ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، اس میں آپ کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. اور دوسری رائے یہ ہے کہ ٹیکس بالکل علیحدہ چیز ہے، زکوٰۃ بالکل علیحدہ چیز ہے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ ایک میرے خیال میں ایک کالر ہے میرے ساتھ. جی السلام علیکم. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اب ہمارے پاس وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کچھ اور کوشچنز بھی تھے میرے پاس ایس ایم ایس اور ای میل کے، لیکن میرے خیال ہے ہم کل ان کو ٹیک اپ کر لیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن زکوٰۃ اور صدقات سے متعلق کچھ اور بھی سوالات میرے پاس موجود ہیں ایس ایم ایس پر اور ای میل پہ جو ہم نے ریسیو کیے ہیں. کل انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو پھر 12:15 سے لے کر 1 بجے تک آپ کے سامنے لائیو حاضر ہوں گے اور انہی کوشچنز کو لے کر اس موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے. تب تک کے لیے زبیر احمد کو، ڈاکٹر خالد ظہیر کو اور سفر ہدایت کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.